کا سب سے پہلا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ میاں اور بیوی کا ہے کہ بیٹا باپ کی قدر کرنے کو تیار نہیں، باپ بیٹوں کو سمجھنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی، بیٹی ماں کی قدر کرنے کو تیار نہیں، کہ سب سے مشکل رشتہ میاں اور بیوی کا ہی ہے۔ وہ ایک جان آدم سے میں نے تمام کو پیدا فرمایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر میں نے جوڑا پیدا فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر میں نے بہت سارے مردوں کو پھیلا دیا، بہت ساری عورتوں کو پھیلا دیا۔ وہ آدم، وہ حوا، اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ماں اور بیٹے کا نہیں ہے، ماموں اور بھانجے کا نہیں ہے، چچا اور بھتیجے کا نہیں ہے، ساس اور سسر کا نہیں ہے، داماد اور بہنوئی کا یا سالے کا نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ میاں اور بیوی کا ہے۔ جی ہاں، آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا، آدم ہم سب کے باپ، اور پھر اللہ نے آدم ہی کی بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا فرمایا، پھر میاں بیوی کا وہ رشتہ جوڑ دیا، اور پھر اللہ نے ان سے پوری نسل کو چلایا کہ ہم رشتوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہو گئی ہے کہ آج ہمارے گھر سکون ختم ہو گیا، محبتیں ختم ہو گئی، کوئی کسی سے محبت کرنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کا احترام کرنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ بیٹا باپ کی قدر کرنے کو تیار نہیں، باپ بیٹوں کو سمجھنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی، بیٹی ماں کی قدر کرنے کو تیار نہیں۔ بہت رشتوں میں خرابیاں آ گئی ہے، جس کی واحد وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسروں کا احترام چھوڑ دیا، ایک دوسروں کی عزت کرنا چھوڑ دیا، ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ تو آئیے میں بات شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا رشتہ جیسے میں نے کہا کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک میں بیان سن رہا تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات کہی۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل رشتہ میاں اور بیوی کا ہی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں اللہ نے میاں اور بیوی کے تعلق سے اتاری ہے۔ ماں اور باپ کے تعلق سے اتنی آیتیں نہیں اتری، باپ اور بیٹے کے تعلق سے یا دوسرے رشتوں کے تعلق سے اتنی آیتیں نہیں اتری، لیکن اللہ نے سینکڑوں آیتیں قرآن پاک میں میاں اور بیوی کے تعلق سے اتاری ہے۔ یہ رشتہ مضبوط بھی ہے اور یہ رشتہ بہت نازک بھی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دوسرے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، باپ نے بیٹے کو گھر سے باہر بھی نکال دیا، ماں نے بیٹے کو گھر سے باہر بھی نکال دیا، بھائی نے بھائی سے جھگڑا بھی کر لیا، یہ جتنے دوسرے رشتے ہیں یہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک نہ ایک دن جڑ جاتے ہیں، چاہے ماں باپ کتنے ناراض ہو، لیکن میاں اور بیوی کے تعلق کو مضبوط رکھا جائے، میاں اور بیوی کے رشتے کو مضبوط رکھا جائے، دونوں ایک دوسرے کی قدر کرے اور یہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں اسی رشتے کی فکر کی ہے، کیونکہ یہ رشتہ 3 بول سے ٹوٹ جاتا ہے، اور یارو اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا، اگر 3 بول ایک ساتھ اگر نکل گئے تو یاد رکھو کہ پھر یہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کا بڑا احترام بھی کیا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ نہ ٹوٹنے پائے اس لیے اللہ نے میاں بیوی کے رشتوں کے تعلق سے بہت پیارے انداز میں قرآن میں بھی کہا، اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی دونوں سے کہا کہ اگر تم ایک دوسرے کا احترام کرو گے، ایک دوسرے کی عزت کرو گے، ایک دوسرے کی قدر کرو گے، ایک دوسرے سے محبت کرو گے، شوہر بیوی کو حقیر نہیں سمجھے گا، شوہر بیوی کو مجبور نہیں سمجھے گا، بیوی اگر شوہر زیادہ محبت کر لیں تو بیوی اس کی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے رشتے کا احترام کریں گے، اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ پھر گھر محبتوں کا نمونہ بن جائے گا، اور دنیا ہی میں اللہ ایسا سکون دے گا کہ دنیا میں یہ گھر بھی تمہارے لیے جنت کا نقشہ بن جائے گا۔ جی ہاں، اس لیے میاں اور بیوی ایک دوسرے کا احترام ضرور کریں۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو دل کے قریب بتایا ہے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے پیار کر کے دکھایا کہ اس پیالے سے پانی پیا ہے، اور اس پیالے سے ہی نہیں، اس جگہ سے پانی پیا ہے جہاں سے ہماری ماں حضرت عائشہ کے ہونٹ جس پیالے پر جس جگہ لگتے تھے، اللہ کے حبیب پوچھتے تھے عائشہ تمہارے ہونٹ پیالے پر کس جگہ لگے تھے، وہ جگہ بتاؤ۔ اللہ کے حبیب نے پیار کر کے دکھایا ہے۔